السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا کہ سر آپ نے کل بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکمتاً بعض دفعہ ہمارے پیاروں کو لے لیتا ہے تاکہ کسی اور آزمائش سے ہم بچ جائیں۔ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ سورہ کہف میں وہ جو لڑکا تھا وہ بڑا ہو کے کفر کرتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کفر پہ لے جاتا، تو اللہ نے اس کو اور اس کے ماں باپ کو بچا لیا جہنم کی آگ سے۔ تو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کافروں کو بچپن میں ہی کیوں نہیں مار دیتا؟ تو اچھا ہے، پھر سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ کچھ کو بچپن میں مار دیتا ہے اور کچھ کو تاکہ وہ جہنم میں نہ جائیں، اور کچھ کو پھر بڑا کر کے جہنم میں بھیج دیتا ہے کیونکہ وہ کفر پہ مریں گے؟ اب بات سمجھے نہیں میرے بھائی۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ اور دیکھیں آپ، سورہ کہف آیہ نمبر 81۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اما الغلام، حضرت خضر نے جب بیان فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا وجہ تھی کہ میں نے وہ لڑکا مار دیا، وہ اما الغلام، اور جو لڑکا میں نے مارا تھا، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور مسلمان بھی ایسے کہ اچھے مسلمان تھے، ایمان والے تھے، مومنین تھے، صرف مسلمین نہیں تھے۔ تو ان کے ایمان کے وسیلے کی بدولت، دیکھیں نا آپ سینٹنس اسٹرکچر غور کریں، اللہ نے ایمان پہلے بتایا کہ وہ ایمان والے تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، اور اس کی محبت میں کفر میں چلے جاتے، تو اللہ نے ان کی ایمان کی حیا کرتے ہوئے اللہ نے اس بچے کو جلد بلا کے اس کے بدل میں انہیں ایک اور اولاد عطا فرما دی تاکہ ان کا ایمان بچ جائے، وہ بچہ انہیں جنت میں پھر مل جائے، اور آگے جو اولاد عطا فرمائی وہ بھی ایسی تھی جو اس سے خیرا منہ زکاۃ و اقرب رحمہ، اور اس سے ستھری بھی تھی اور اس سے زیادہ مہربان بھی تھی، اس سے زیادہ حسن سلوک و شفقت کرنے والی بھی تھی، اور بہتر بھی تھی، پاکیزہ بھی تھی۔ اور پھر اس پہ پھر مفسرین کی جو رائے اس بچے کے یا بچی کے متعلق ہے وہ میں آپ سے کل ذکر کر چکا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ نے اس کے ماں باپ کے ایمان کے وسیلے کی بدولت اسے بچا لیا، اس کی بدولت اس کے ماں باپ کو نہیں، اس کے ماں باپ کے ایمان کے وسیلے سے اس کو بچا لیا، اور آگے اس کے ماں باپ کے ایمان کے وسیلے سے ماں باپ کو بھی بچا لیا، اور ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان ماں باپ کو ایک ایسی اولاد بدل میں عطا فرمائی جو ان کے لیے بہتر ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایمفسائز ایمان کے وسیلہ ہونے پر ہے، کافروں کے بچائے جانے پر نہیں ہے۔ اس بچے کا اس یوں مر جانا اور کفر پر رہتا، زندہ رہتا تو کفر پر جانا، وہ ساری باتیں تو قسمت سے متعلق تھیں، یہ اس کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ڈیسیجن جو ہے نا وہ انسان کا ہوتا ہے، جتنے ڈیسیجنز ہیں نا وہ ہمارے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ڈیسیجنز کو پہلے سے جانتا ہے کہ یہ آدمی فلاں ڈیسیجن لے گا، لیکن یہ ماں باپ کے ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسانیاں پیدا فرما دی اس پوری فیملی کے لیے۔ سو دیٹس the پوائنٹ۔ آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔